بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو یہ چند احادیث ہے زیارت مدینہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت میں جو ہے نا فضائل کے بارے میں احادیث ہے۔ پہلی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرا لا يهمه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو تو مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کروں۔ فائدہ، دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جس کو محشر کے ہولناک منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو، اور کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماوے کہ اس کی شفاعت میرے ذمے ضروری ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی شفاعت مراد ہے، رفع درجات کی ہو، یا اس ہولناک دن میں امن کی ہو، یا جنت میں بغیر حساب داخلے کی، یا عمومی سفارش کے علاوہ اس کے لیے خصوصیت سے شفاعت ہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا کہ میری زندگی میں زیارت کی۔ عن رجل من آل الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا، اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ میں مر جائے گا وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ اظلم منها كل شيء ولما دخل المدینة اضاء منها كل شيء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة بها قبری وبها بیتی وتربتی وحق على كل مسلم زیارتها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی فی المدینة محتسبا کان فی جواری وکنت له شفیعا یوم القیامہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے، یعنی کوئی اور غرض نہ ہو، وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے اس کا سفارشی ہوں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من حج الى مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتب له حجتان مبرورتان۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا قصد کر کے میری مسجد میں آئے اس کے لیے 2 حج مقبول لکھے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی عند قبری الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میرے قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وقال ابن ابی فدیک سمعت بعد من ادرکت یقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتلا هذه الآیہ إن الله وملائكته يصلون على النبي ثم يقول صلى الله عليك يا محمد من يقولها 70 مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة۔ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے شیخ زین الدین مراغی رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا اولا ہے۔ تو اس لیے بہت خشوع خضوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ اگر 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر حاضر کے وقت پڑھ لیا کرے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا کفی امر دنیاه وآخرته وکنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو کسی اور جگہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور اس کا سفارشی ہوں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدی هذا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ نہ سفر کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسرے مسجد بیت المقدس اور تیسرے میری یہ مسجد۔